دادا جان، اب امام حسین اکیلے رہ گئے تھے نا، سب شہید ہو چکے تھے۔ ہاں بیٹا، اب نہ کوئی بھائی تھا، نہ کوئی دوست، نہ کوئی غلام، نہ علی اکبر، نہ عباس۔ امام کے خیموں کے باہر صرف سناٹا تھا۔ امام نے بار بار آواز دی، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، مگر کوئی نہ آیا۔ صرف عورتوں اور بچوں کے سسکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ دادا جان، پھر امام حسین نے کیا کیا؟ بیٹا، امام حسین نے خیمے کے دروازے پر آ کر بہنوں زینب اور بیٹی سکینہ کو الوداع کہا، بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، بیٹیاں صبر کرنا، اللہ تمہارے صبر کو ضائع نہ کرے گا۔ پھر امام نے گھوڑے پر زیر کس لی اور میدان کی طرف چل پڑے۔ جان، پھر میدان میں کیا ہوا؟ ہاں بیٹا، امام حسین تنہا میدان میں نکلے۔ دشمنوں کے ہزاروں سپاہی تھے، مگر امام ڈرے نہیں۔ دشمنوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا، مگر امام بہادری سے لڑتے رہے، ہر وار روک کر کہتے رہے، میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، تم کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ مگر کسی نے نہ سنا۔ آخر دشمن نے مل کر وار کیا، نیزے اور تلواروں کے وار امام کے جسم پر لگنے لگے، زخموں سے چور۔ دادا جان، کیا امام گھوڑے سے گر گئے؟ ہاں بیٹا، آخر کار ایک ظالم نے پتھر مارا، امام کی پیشانی زخمی ہو گئی، خون آنکھوں میں بھر گیا۔ پھر ایک ظالم نے تیر چلایا جو امام کے گلے میں پیوست ہو گیا۔ آخر امام زین سے زمین پر گر گئے۔ شمر نامی بدبخت نے آ کر امام کی گردن پر وار کیا اور نواسہ رسول کو شہید کر دیا، اور وہ دن تاریخ بن گیا، حق و باطل کا فرق بتانے والا دن۔ دادا جان، امام حسین کا نام کبھی نہ مٹے گا نا؟ نہیں میرے بیٹے، جو حق کے لیے قربان ہو اس کا نام قیامت تک باقی رہتا ہے۔ اسی لیے آج ہر دل میں حسین زندہ ہے۔